السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے جی، سورۃ آل عمران ہے، آیت رکوع نمبر کتنا پڑھیں گے؟ 120 کے بعد 20 کے بعد 120 کے بعد 120 کے بعد آیت نمبر 120 کے بعد پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کے بعد، اور رکوع نمبر نہیں مل رہا، پڑھا نہیں جا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جس وقت غدوتا، صبح کی آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اہل کا، من میں سے، اہل کا اپنے گھر والوں، یعنی اپنے گھر والوں میں سے صبح کے وقت آپ نکلے غزوہ بدر کے لیے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غدوتا، جب آپ نے صبح کی، من اہل کا، اپنے گھر والوں میں سے، تو آپ جگہ دے رہے تھے، ٹھکانہ دے رہے تھے، المومنین، حقیقی ایمان والوں کو، مقاعد، بیٹھنے کی جگہ پر، بیٹھنے کی جگہوں پر، للقتال، واسطے خاص لڑائی کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں میں سے نکل کر مجاہدین کو لے کر غزوہ بدر کے میدان میں گئے چلے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے جو ہے مجاہدین کو صفوں میں بٹھا دیا۔ دشمن کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر جو تھا وہ مکہ سے آ چکا تھا، اور آپ مجاہدین کو لے کر صبح سویرے بدر کے میدان میں پہنچ گئے، اور آپ ان کی صف بندی، جس میں ان کو صفوں میں، مقاعد، مقعد کے معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ تو آپ جگہ دے رہے تھے، یعنی بٹھا رہے تھے، بیٹھنے کی جگہوں پر آپ بٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نے صبح کی، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تو آپ ٹھکانہ دے رہے تھے، جگہ دے رہے تھے، المومنین، حقیقی ایمان والوں کو، مقاعد، بیٹھنے کی جگہ، یہ بیٹھنے کی جگہیں جمع ہے، یہ مقعد سے مقاعد جمع ہے، بیٹھنے کی جگہوں پر، للقتال، واسطے حقیقی یا خاص لڑائی کے، جہاد کے لیے غزوہ بدر میں آپ مجاہدین کو صفوں میں بٹھا رہے تھے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ جس وقت ہمت کی، کوشش کی، طائفتان، میں غلطی کر گیا جی، یہ بدر کا مقام، یہ غزوہ احد ہے، ساری معافی چاہتا ہوں، یہ غزوہ احد ہے۔ ہمت، تو جب آپ جگہ دے رہے تھے مومنین کو، اپنا باقاعدہ للقتال، بیٹھنے کی جگہوں پر، واسطے لڑائی کی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ ہمت، جب ہمت کی، کوشش کی، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ تفشلا، تم دونوں بزدل ہو جاؤ گے۔ بزدل کے معنی کمزور دل، یہ فارسی کا لفظ ہے، بز کے معنی بکری، بزدل، بکری کے دل والا، یعنی کمزور دل والا۔ تو ہمت، جب کوشش کی، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدل ہو جائیں، کمزور دل ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی، دوست تھا، ہما، ان دونوں جماعتوں کا،
یہ دو جماعتیں کون تھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ لیا کہ مکہ والے جو ہے وہ آ رہے ہیں مدینہ پر جو ہے چڑھائی کرنے کے لیے، تو کیا کریں؟ تمام صحابہ کرام جو بدر میں جو ہے فتح حاصل کر کے بہت خوشیاں حاصل کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جن کے دل بہت خوش تھے، بدر کی لڑائی میں کامیابیاں حاصل کرنے پر بڑے خوش تھے، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ہم باہر کھلے میدان میں جو ہے مکہ والوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن وہ جو منافقین کا ٹولہ تھا انہوں نے کہا، ان کے سردار عبداللہ بن ابی نے، کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے لڑیں گے۔ تو دونوں تجویزیں تھیں، ان میں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تجویز تھی کہ کھلے میدان میں لڑیں گے وہ قبول فرما لی، اور اس پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، اور نبی علیہ السلام مجاہدین کو لے کر مدینہ سے جو ہے اپنا اود پہاڑ کے میدان میں، جو ان کے دامن میں میدان ہے، اس کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں جا کر جو ہے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جو ہے وہ بگڑ گیا، اس نے کہا جی ہم نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے لڑنے کے لیے، کیونکہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا۔ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر یہ لڑائی لڑنی چاہیے، اور منافقین نے گھروں میں بیٹھ کر لڑائی کرنے کا مشورہ اس لیے دیا تھا کہ ان کے اندر کھاتے مکہ والوں سے رابطے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ گھروں میں بیٹھ کر لڑائی ہو تاکہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور مکہ والوں کو پتہ رہے کہ یہ منافقین کے گھر ہیں، ان پہ حملہ نہیں کرنا اور باقی گھروں پر حملہ کرنا، یہ ان کا پروگرام تھا۔ تو جب راستے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے کہا کہ جی چونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے ہم جو ہے واپس چلتے ہیں، ہم جہاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ 300 منافقین کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ہے یہ واپس مڑ گیا مدینہ منورہ کی طرف۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ اس پریشانی میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ ان کو قتل کیا جائے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا ہے، دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کلمہ پڑھنے والے کو جو ہے قتل نہیں کرنا۔ تو دلائل تو دونوں کے ٹھیک تھے، اور نبی علیہ السلام خاموشی سے جو ان کی بحث جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جو اللہ ان دونوں کا دوست تھا، کیونکہ دونوں جماعتیں جو تھیں وہ حقیقی مومنین کی تھیں، اور ان کا جو ہے اختلاف جو ہے منافقین کے واپس مڑنے پر جو ہے ہوا تھا کہ یہ واپس مڑ گئے ہیں، ان کو قتل کیا جانا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ روپر اللہ تعالیٰ کے فَلْيَتَوَكَّلْ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المومنون تمام حقیقی ایمان والے۔ اگر 300 منافق نکل بھی گئے ہیں تو فتح اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنین کو اپنے اللہ پر جو ہے اعتماد اور بھروسہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق نَصَرَکُم مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر، وَأَنْتُمْ اور تم أَذِلَّةٌ ذلیل تھے یعنی کمزور تھے، یہاں ذلیل کے معنی کمزور۔ وَلَقَدْ نَصَرَکُم البتہ مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم تعداد میں تھوڑے بھی تھے کمزور بھی تھے، 313 تھے، نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی گھوڑے تھے نہ کوئی، بس کمزور تھے بیچارے، ہجرت پہ مارے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری سنائی آگے، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈر جاؤ اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔
جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اب بھی وہ تمہاری مدد کو فرشتے جو ہے وہ بھیج دے گا۔ وَإِسْتَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِلْمُؤْمِنِينَ واسطے تمام حقیقی ایمان والوں کے، الن کیا ہرگز نہیں، یکفی کافی ہوگا، تم کو، کیا ہرگز نہیں کافی ہوگا تم کو، این یمدہ یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا، بثلاثت سات 3 آلاف ہزار کے، الف کے معنی 1000، اس کی جمع آلاف، 3,000 کے، من الملائکۃ حقیقی فرشتوں میں سے، منزلین اتارے جانے والے۔ جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی پریشانی کو اللہ نے دیکھا کہ 300 منافق چلے گئے ہیں، یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہو گئی ہے، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ بدر جو پچھلے سال جو بدر کا معرکہ ہوا تھا اس میں بھی تم کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، اب اگر تمہاری تعداد کم ہے تو اب بھی اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بدر میں 1000 فرشتہ بھیجا تھا، اس میں 3000 اللہ نے فرمایا میں 3000 فرشتے جو ہے آسمان سے اترنے والے جو ہے میں تمہیں جو ہے ان کی تمہاری مدد کروں گا۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، کیوں نہیں کا جواب کیا، پیچھے سوال کیا نبی علیہ السلام نے کہ علی یکفیکم کیا ہرگز نہیں کافی ہوگا تم کو، اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں کافی ہوگا اللہ تعالیٰ، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگار رہو، خالص ایمان، خالص نیت، خالص عمل کے ساتھ رہو، وَيَأْتُوكُمْ اور آ جائیں وہ دشمن مکہ کے کافر تمہارے پاس، من فورہم اپنی تیزی سے، فوراً جلدی سے، حاذا اس کے مقابلے میں، یمدد مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا، بخمسۃ ساتھ 5 آلاف ہزار کے، من الملائکۃ حقیقی فرشتوں میں سے، مصومین نشانے لگانے والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اللہ ہی آپ کا مددگار ہے، میں تمہیں 3000 فرشتہ بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، اور اگر وہ تیزی سے آ گئے تو میں 5000 فرشتے ایسے بھیجوں گا جو کافروں کے نشانے باندھ کر جو ان کو ماریں گے، ہلاک کریں گے۔ مصومین نشان لگانے والے، نشانے لگانے والے، نشان لگانے والے یا نشانے لگانے والے، جی۔ وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے، الا بشرا مگر خوشخبری ہی، یہ ایک خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ جا کر گھروں میں سو جائیں اور ان کی جگہ جو ہے فرشتے جو ہے کافروں سے جنگ کریں، نہیں۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، میں ان کو جو ہے ان کو تمہارے ہاتھوں میں جو ہے، ہاتھوں سے میں ان کو جو ہے شکست، اور ان کو جو ہے میں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل کروں گا۔ تو یہ وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الا بشرا مگر خوشخبری لکم واسطے تمہارے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے فرشتے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے، بہی ساتھ اس خوشخبری کے۔ یہ فرشتے 5000 فرشتے بھیجنے کی جو خوشخبری ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور تاکہ تمہارے دل جو ہے اس خوشخبری کے ساتھ جو ہے پرسکون ہو جائیں، تمہارا خوف ڈر جو ہے معمولی سا دلوں سے نکل جائے اور تمہارے اندر حوصلہ آ جائے۔
ومن نصر اور نہیں ہے حقیقی مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے۔ اندے کے معنی پاس۔ حقیقی مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، وہ جو ہے تھوڑی ہوتی ہے۔ مثلا صحابہ کرام کے پاس تلواریں ہیں، تیر ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ مدد جو ہے یہ اللہ کی حقیقی مدد کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ جو مدد بھیجتا ہے فرشتوں سے، یا اللہ تعالیٰ جس طرح غزوہ خندق میں آندھی چلا دی اور کافروں کے خیمے اڑا کر رکھ دیے، اور جس طرح مدینہ کے یہودی قبائل کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے نکالا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف طاری کر کے، ڈر مسلط کر کے ان کو نکالا مدینہ سے۔ اللہ کے پاس بہت طریقے ہیں مومنین کی مدد کے لیے۔ تو فرمایا ومن نصر اور نہیں ہے حقیقی مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے۔ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے، باقی مخلوق کی مدد جو ہے وہ اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے مرضی کے مطابق ہے، جس سے جو کام لینا چاہے وہ اپنے دین کا، ایمان والوں کی مدد کا وہ دے سکتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے دے، ابابیلوں کے ذریعے دے، طوفانوں کے ذریعے دے، سیلابوں کے ذریعے دے، آندھیوں کے ذریعے دے، کافروں کے دلوں میں ڈر خوف پیدا کر کے مومنین کی مدد دے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق کے پاس حقیقی مدد نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ صلاحیت دے تو کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، صلاحیت نہ دے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ العزیز جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ حقیقی مدد اس اللہ کی طرف سے آتی ہے جو بہت زبردست ہے حقیقت میں اور بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ یکتا تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں میں سے، کافروا جو کافر ہوئے۔ اللہ جو ہے اپنی مدد کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ کافر جو مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کے لیے جو ہے یلغار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایک حصے کو، ایک جماعت کو، ایک تعداد کو کاٹنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، کہ تم ان کو کاٹ کے رکھ دو۔ او یک بیتا ہم، یا کبا کر دے ان کو۔ کبا کون ہوتا ہے؟ جس کا جو ہے وہ جسم آگے کی طرف جو ہے جھکا ہوا ہوتا ہے، کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کبا کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسی میں سے ہمارا نکلا کبا۔ او یک بیتا ہم، یا کبا کر دے ان کو، جھکا دے ان کو، ذلیل کر دے، یہاں ہے ذلیل کر دے ان کو۔ اللہ چاہے تو کافروں کا ایک حصہ جو ہے اس کو کاٹ کے رکھ دے فرشتوں کے ذریعے، تمہارے ذریعے، اور چاہے تو ان کو جو ہے کبا کر دے، ذلیل کر دے، جھکا دے۔ فینقلبوا پس وہ لوٹ جائیں گے، خاسرین نقصان اٹھائے، خائبین کے معنی ناکام ہو کر، شکست کھا کر۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، حقیقی مدد فرشتوں کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جو کافروں نے سرکشی کی ہے ان کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دے اور ان کو جو ہے اوندا اور ذلیل کر دے، اور وہ گھروں کو جائیں تو ذلیل ہو کر، ناکام ہو، خائبین ناکام ہو کر جو ہے وہ جائیں، وہ خوشیاں مناتے نہ جائیں، وہ فتح حاصل کر کے نہ جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو
ناکام بنا کر اور ذلیل کر کے جو ہے ان کو واپس بھیجا جائے گھروں میں۔ لیسا نہیں ہے لکا واسے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الامر اس خاص حکم سے یا فیصلے سے شیئن کوئی بھی اختیار۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں جو ہے دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، اللہ نے اپنا وعدہ جو تھا وہ پورا کر دیا اور مسلمانوں کو جو ہے اپنی مدد سے کامیابی عطا فرمائی۔ مکہ کے کافر جو تھے ان کے دوڑیں لگ گئیں، وہ بھاگ گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے جہاں میدان احد میں صحابہ کرام کو صفوں میں کھڑا کیا، وہاں احد کے پہاڑ میں ایک درہ تھا، راستہ تھا، دوسری طرف سے اس طرف آنے کا ایک راستہ تھا، درہ کے معنی دروازہ، داخل ہونے کی جگہ درہ۔ تو وہ درہ جو تھا اس پر نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تم نے یہ جگہ جو ہے کسی صورت نہیں چھوڑنی، خواہ ہم شہید ہو جائیں، ہم میدان میں شہید پڑے ہوئے ہمارے پرندے جو ہے ہمارے گوشت نوش لیں، تم نے کسی صورت یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ تاکید کر دی نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو جو ہے ان کو صفوں میں کھڑا کیا دشمن کے مقابلے میں، تو 50 تیر انداز جو تھے وہ اس میدان اپنا جبل احد کے اس درے میں کھڑے کر دیے جس سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کی کہ آپ نے اس درے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اپنی مدد سے کافروں کو شکست دی اور کافر جو تھے وہ دوڑ گئے، اب صحابہ میدان خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ایمان والوں کو جو ہے کامیابی عطا فرما دی۔ لیکن جب دیکھا درے والوں نے 50 تیر اندازوں نے کہ اب میدان خالی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو آپس میں وہ کہنے لگے یار کھڑے ہیں فارغ، چلو دشمن کا جو مال ہے مال غنیمت وہ ہی اکٹھا کر لیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے انتہائی تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے درہ نہیں چھوڑنا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جنہوں نے اپنی مرضی کی، وہ ایمان میں خالص تھے، انہوں نے یہ ظاہری حالات دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب دشمن تو بھاگ گیا ہے، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، چلو دشمن کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ درے والے 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ جب جو ہے ایک گروہ جو ہے آیا سامان اکٹھا کرنے والے نیچے آ گیا میدان میں، تو خالد بن ولید جو تھے اس وقت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھے، مکہ والوں کے ساتھ تھے، وہ ایک لشکر لے کر جو ہے پہاڑ کے پیچھے سے اسی درے سے جس پر نبی علیہ السلام تیر انداز کھڑے کیے تھے، اسی درے سے جو ہے وہ داخل ہو کر حملہ آور ہو گیا۔ اب فتح جو تھی وہ اس کے خالد بن ولید کے لشکر کے درے سے آنے کی وجہ سے فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس کا ایسا اچانک حملہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سنبھل نہ سکے، کئی شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے، اور جو ہے کچھ صحابہ کرام جب دوڑ کر جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام نیچے سے کھڑے رہے، زخمی تھے، وہ ان کو جو ہے آوازیں دیتے رہے کہ نہیں اوپر نہ پہاڑ پر نہ جاؤ، بھاگو نہیں، نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ وہ نبی علیہ السلام کی پکار پر وہ آ گئے دوبارہ۔ یہاں پر ایک فرقہ جو ہے صحابہ کرام کا دشمن جو ہے وہ بڑا اس بات کو جو ہے اچھالتا ہے، عمر بھاگ گیا تھا، عمر بھاگ گیا تھا۔ ان کی ساری تکلیف مصیبت یہ ہے کہ عمر ہی ان کے دماغوں پر سوار ہے، عمر بھاگ گیا تھا۔ پھر یہ جنگ میں جو ہے اپنی جان بچانا بھی فرض ہے،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑے، جنگ سے بھاگنا نہیں، پیچھے ہٹنا پڑے تو یہ ٹھیک ہے، پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کا دشمن فرقہ جو ہے بڑا چھاگ پیدا، جو عمر بھاگ گیا تھا، عمر بھاگ گیا تھا، ان کو عمر ہی کھا گیا بس۔ تو نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں اور وہ واپس آئے ہیں، قرآن کہتا ہے آئے ہیں واپس، بھاگ نہیں گئے۔ جان بچانا جو ہے اچانک جو ہے وہ آیا، حملہ ہوا خالد بن ولید کا، تو پیچھے ہٹ کر جو ہے پوزیشن لینا جو ہے یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے، آپ کے دو دندان مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، اور لوہے کی جو کڑی تھی زرہ کی وہ رخسار مبارک میں دھنس گئی، ان کو جو ہے ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے، وہ نکل نہیں رہی تھی، دانتوں میں پکڑ کر اس کو نکالا، اور نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس زخمی ہونے پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے، کس طرح فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ یعنی وہ قوم جو ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے، اس آیت کے ذریعے آپ کی اس بات کی تردید کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جو قوم اپنے نبی کو زخمی کر دے وہ کامیاب، وہ نجات نہیں پا سکتی، جہنم سے، سزا سے، عذاب سے، لیسا لکا من الامر، اس خاص فیصلے سے، لیسا نہیں ہے لکا واسطے آپ کے، من الامر اس خاص فیصلے سے، شیئن کوئی تعلق واسطہ۔ کائنات کے فیصلے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلے نہیں کرتا، اور خاص طور پر جہنم اور جنت کے فیصلے تو صرف اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں کو جانتا ہے کہ کوئی منافقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے یا حقیقی ایمان کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، دلوں کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا لکا نہیں ہے واسطے آپ کے، من الامر اس خاص فیصلے سے، شیئن کوئی بھی تعلق۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جس نے اللہ کے نبی کو زخمی کیا ہے وہ کس طرح نجات پا سکتے ہیں، یہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو جو ہے نہ دلوں کا پتہ ہے نہ آنے والے وقتوں کا پتہ ہے، کیونکہ یہی خالد بن ولید جو ہے یہ بعد میں حقیقت ظاہر ہو گئی کہ یہی خالد بن ولید جو لشکر کا سپہ سالار تھا، اور درے میں سے جو ہے گھس کر آیا اور اس نے جو ہے صحابہ کرام پر حملہ کیا، اور دوڑیں بھی لگیں، زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے صحابہ کرام۔ یہی خالد بن ولید جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایسے مسلمان ہوتے ہیں، عظیم مسلمان سپہ سالار تھے وہ، کہ ان کو اللہ کی طرف سے سیف اللہ کا لقب ملا۔ سیف اللہ، سیف کے معنی تلوار، اللہ کے معنی اللہ، اللہ کی تلوار۔ اسی طرح ابو سفیان جو ہے لشکر لے کر آیا تھا غزوہ احد میں، وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے۔ اس طرح دیگر کئی ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے وہ بھی ایمان لے آتا ہے۔ ہندہ جو بیوی ہے ابو سفیان کی، جس نے امیر حمزہ نبی علیہ السلام کی چہیتے چچا کو شہید کروایا تھا ویچھی سے، وہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے آتی ہے۔
اور ابو جہل کی بہو جو ہے اکرمہ کی، اس کے بیٹے اکرمہ کی بیوی جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اس لیے ان کے مسلمان ہونے کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتہ ہے، نہ آپ دلوں کو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، جو انسان کے دلوں کو جانتا ہے، جو آنے والے وقتوں کو جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں جو ہے کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے گا، اور کون جو ہے ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا۔ یہ دلوں کے حالات صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے یہ لیس لک من الامر، نہیں ہے واسطے آپ کے اس خاص حکم سے شیء، کوئی اختیار، یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں نہیں سے، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ وہ نجات پائیں گے یا نہیں پائیں گے، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، سزا پائیں گے نہیں پائیں گے، یہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ یہ آپ کے پاس جو ہے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے، واضح ہے۔ فرمایا او یتوب، یا وہ توبہ قبول کر لے، ترس کر لے علیہم، اوپر ان کے، یہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی کیا، صحابہ کرام کو زخمی کیا، صحابہ کرام کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو آئندہ کے لیے مستقبل میں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کا چاہے گا۔ تو او یتوب علیہم، یا وہ توبہ قبول کرے گا علیہم، اوپر ان کے، یعنی ترس کرے گا اوپر ان کے معافی کے لیے۔ او یعذبہم، یا وہ عذاب دے دے ان کو۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو زخمی بھی کیا اور صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، ان کے بارے میں معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اس جرم پر ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو سزا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ اس بارے میں جو ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ کافر، ظالمون، ظالم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی پر ایمان لانے والوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن معاف کر دینا، توبہ قبول کر دینا یا نہ معاف کرنا، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ مستقبل کے حالات جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ یہی خالد منیر جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے کتنی جنگوں میں جو ہے یہ بہت جو ہے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، بہت بہادر سپہ سالار تھے۔ اور رومیوں کے جنگ میں تو جب رومی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جب حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، تو یہ خالد بن ولید لشکر کے ساتھ گئے، اور لشکر کے ساتھ سے نکل کر اکیلے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اتنے نڈر تھے، کوئی خوف نہیں ہے دشمن کا، اکیلے ہی دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے بندے ہمارے ساتھ چلو، اکیلے جائیں گے پکڑے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کافر مردار ہوتا ہے، ایمان والا زندہ ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں رومی عیسائی جو ہیں میرے سامنے یہ مردار کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کافر مردار ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے ان لاکھوں عیسائی مرداروں سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو جب یہ ایمان لائے تو بہت اعلیٰ قسم کا ایمان اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس ابو سفیان جو اس لشکر کا جو ہے کمان کر رہا تھا، سردار تھا مکہ والوں کا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور ہندہ جو ہے جس نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا نبی علیہ السلام کے چچا کو، جن کی شہادت پر نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔
وہ بھی مسلمان ہوگی بعد میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی توبہ قبول کر لے کل کو، یا ان کو سزا دے، اَعُذِّبُهُمْ، ان کو سزا دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ظالم ضرور ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زخمی کیا، صحابہ کرام کو زخمی کیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، یہ ظالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کل کو ان میں سے جو ہے ہو سکتا ہے ایمان لے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، معافیاں دے دے ان کو کہ یا اللہ ماضی میں جو غلطی ہو گئی، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کی معافی کو رد نہیں کرتا بشرطے کہ اس کی معافی درست ہو، معافی ضرور دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، ما جو مخلوق فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، اور جو مخلوق بھی تمام زمینوں کے ہے، یغفر، وہ بخش دے گا، لمن، واسطے جس کے یشاء وہ چاہے گا۔ دیکھو اللہ اپنا اختیار بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جس کو چاہے گا گناہ گاروں میں سے ان کے گناہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، میں یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ مرضی اس کی ہے، جنت دوزخ اس کی ہے، مخلوق میں سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا۔ کبھی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے انشاءاللہ کے بغیر، کیونکہ اندر کی بات جو ہے وہ اللہ جانتا ہے صرف، اور اسی کو اختیار ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا، مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا اس کے گناہ، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بندہ گناہوں سے معافی بھی مانگ لے، حدیث قدسی ہے، اے انسان، زمین و آسمان کے درمیان جو ہے خلا جو ہے، اتنے بھی تو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں ایسا وسیع دل والا ہوں کہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ زمین سے آسمان تک جتنا بھی خلا ہے تو گناہوں سے بھر کر، اس کے بعد خالص ایمان کے ساتھ، خالص جو ہے لجاجت نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے معافی مانگ لے۔ اور حدیث پاک ہے، انسان معافی مانگنے والا جب اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے تو اللہ اس پہ بہت ترس کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمان ہے، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ شخص جو اللہ کے خوف سے، ڈر سے رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اور فرمایا دوسری آنکھ مجاہد کی آنکھ، جو رات بھر جاگ کر جو ہے ملک و ملت کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ ان کو معاف ہی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت وسیع حوصلے والا ہے، بہت وسیع جو ہے وہ رحمت و شفقت والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ جتنے مرضی انسان گناہ کر لے، اس کے بعد جو ہے رو کر نرم دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ اس کی معافی کو جائے اس کی شرائط پوری ہوں تو رد نہیں کرتے۔
معافی کی شرائط ہیں، ایمان خالص، التجا خالص ہو، اللہ سے التجا خالص ہونی چاہیے معافی کی. یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے، اوپر اوپر سے معافی مانگ رہا ہے، اندر سے جو ہے وہ اللہ کے مقام میں ڈٹا ہوا ہے. نہیں، معافی کی بھی شرطیں ہیں، تو وہ شرطیں پوری ہوں گی. خالص ایمان، خالص عبادت، خالص محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، یہ سب جو ہے شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے منافقت کا اظہار کیا کہ اوپر سے جو ہے وہ معافیاں مانگ رہا ہے، دل سے نہیں مانگ رہا، خالص دل سے رب کے سامنے نہیں التجا کر رہا، معافی مانگ رہا، تو پھر اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ معافی کا اختیار یا معافی نہ دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ دلوں کو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیسی ہے. یہ منافقت ہے اس کے دل میں یا خالص ایمان ہے، اس حال کو صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ جو ہے وہ جس کو چاہے گا گناہ گاروں میں سے معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ سزا دے دے گا. یہ اختیار اس کے پاس. تو جی پھر پڑھ دوں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نے صبح کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صبح کے وقت آپ مجاہدین کو لے کر مدینہ سے میدان احد کی طرف جو ہے نکلے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ نے صبح کی من اہلک اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ، آپ جگہ دے رہے تھے، ٹھکانہ بنا رہے تھے، مجاہدین کو صفوں میں کھڑے کر رہے تھے میدان احد میں. المومنین، حقیقی ایمان والوں کو. تُبَوِّئُ، آپ جگہ دے رہے تھے، یعنی بٹھا رہے تھے صفوں میں، المومنین، حقیقی ایمان والوں کو، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہوں پر، للقتال، واسطے خاص لڑائی کے، جہاد کے لیے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے. تمہارے دل دھڑک رہے تھے، اللہ کے پیغمبر بھی دل میں جو ہے مجھ سے التجائیں مانگ رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سب کی التجاؤں کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اذ ہمت، جب ہمت کی، کوشش کی، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان، یہ کہ تفشلا، وہ دونوں کمزور دل ہو جائیں. جب منافقوں کا سردار جو ہے جو اپنے منافق لے کر چلا تھا تو راستے میں جا کر اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جہاد نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ہمارا مشورہ جو ہے وہ نہیں قبول کیا. ہم نے مشورہ دیا تھا کہ گھروں میں بیٹھ کر مقابلہ کریں گے دشمن کا، چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی لہٰذا ہم جہاد میں شامل نہیں ہوں گے. اور وہ بدبخت جو 300 منافقین کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا. اس کے لوٹنے پر صحابہ کرام جو ہے کچھ پریشانی بھی ہوئی، انسان ہے، تعداد 300 تک کی تعداد کم ہو گئی، اور پھر جھگڑنا شروع کر دیا آپس میں. کچھ کہنے لگے کہ یہ جہاد سے انکاری ہیں، یہ واجب القتل ہے. کچھ کہنے لگے نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو اسی دوران جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نبی علیہ السلام کو وحی بھیج دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے، دونوں جماعتوں کا. جو مومنین دو جماعتوں میں بٹ گئے منافقین کے بارے میں، اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ وہ ایمان کے خالص تھے، ان کے اندر منافقت نہیں تھی، وہ خالص ایمان والے تھے. وعلی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے المومنون، تمام حقیقی ایمان والے. کہ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا آسمان سے کہ ایمان والوں کو جو ہے انسانوں کی تعداد پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے.
اگر 300 منافق نکل گئے تو کیا ہو گیا؟ اگر 300 کم ہو گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منافق بہتر ہے کہ جو اب جو ہے جہاد میں نہ ہی جائیں، کیونکہ انہیں جہاد میں جا کر بھی ایمان والوں سے غداری کرنی ہوتی ہے، کافروں کو جو ہے انہوں نے موقع دینا ہوتا ہے ایمان والوں پر چڑھائی کرنے کا۔ سورہ توبہ میں اس کی اللہ نے وضاحت کر دیا۔ غزوہ تبوک میں جب نبی علیہ السلام گئے تھے تو منافق بہانے بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ بھائی بیٹھو اپنے گھروں میں، کیونکہ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے تو یہ ضرور جو ہے وہاں جا کر ساتھ دیتے کافروں کا۔ منافق جو ہے جہاد نہیں کر سکتا، وہ مخلص نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کو ماننے والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ تعالیٰ کے فَلْيَتَوَكَّلْ، پر چاہیے کہ بھروسہ کریں المؤمنین، تمام حقیقی ایمان والے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، البتہ تحقیق نَصَرَكُمْ، مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں۔ کیا تم 313 تھوڑے نہیں تھے کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر جو ہے تمہاری مدد کی؟ اور اگر آج جو ہے 300 منافق جو ہے واپس چلا گیا ہے تو تم بدل کیوں ہو گئے ہو؟ آج بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر بدر میں کی تھی تو اب بھی کرے گا تمہاری مدد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ جب بھی کافر جو ہے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر یلغار کرتے ہیں تو اللہ کی مدد کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کافروں کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں۔ پچھلے سال تم جب بدر میں تھے 313 تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں لوہے کا لباس، 6 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں۔ 313 میں سے صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں، باقی سب خالی ہاتھ تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی ہاتھ والوں کو کھجور کی چھڑیاں کاٹ کر ہی پکڑا دیں۔ ان سے ہی حملہ کرنا، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، فتح اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کھجور کی چھڑیاں کاٹ کر جو ہے، ٹہنیاں کاٹ کر جو ہے ان کو پکڑا دی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے یعنی کمزور تھے۔ اے میرے نبی کے صحابہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا میں نے بدر میں تمہارے لیے فرشتے نہیں بھیجے تھے تمہاری مدد کے لیے؟ تو آج اگر منافقوں کا 300 کا گروہ واپس چلا گیا تو کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ میں نے تو جواب نہیں دیا، منافقوں کے سردار نے تو تمہیں جواب دے دیا، میں نے بھی کہیں جو ہے تمہیں جواب دیا کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب میں نے تمہیں انکار نہیں کیا ہے تو تم کیوں پریشان ہو گئے؟ تو بدر پچھلے سال کے بمبار کا کوئی یاد کرو کہ بدر میں تم جو ہے نہ تمہارے پاس کوئی سواریاں تھیں، نہ اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، لشکر کے مقابلے میں۔ تو جب میں نے وہاں تمہاری مدد کی تھی تو آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ بھلا کہاں میں نے انکار کیا تمہاری مدد سے؟ تم خواہ حوصلہ چھوڑ کے بزدل ہو گئے ہو۔ فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بدر کی جنگ میں، جہاد میں، غزوہ بدر میں تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پر ڈرو اللہ سے، دشمنوں سے نہ ڈرو۔ تمہاری زندگی اور موت دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری تکلیفیں، تمہاری آسانیاں دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ وہ تو جنگ غزوہ کی بات ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت
اس کی حفاظت کے لیے۔ قرآن پاک کا یہ مسئلہ ہے، آیت ہے قرآن پاک کہ ایک فرشتہ اس کے آگے ہوتا ہے، ایک اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے بعد ساتھ اپنے باڈی گارڈ، اس کے باڈی گارڈ 2 فرشتے رکھے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو جس کا ایمان ہے اللہ پر کہ موت اللہ کے حکم سے آئے گی اور موت نہیں آئے گی تو اللہ کے حکم سے، اور جس کا ایمان ہے کہ میرے باڈی گارڈ جو ہے میرے فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو تو ذرا برابر بھی جو ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے دشمن کی۔ ہمیں تو یہ سکھایا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جو ہے حج کیا ہے اور مکہ مکرمہ گئے ہیں تو صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ اپنا کندھا دایاں جو ہے وہ ننگا کریں، دکھائیں مکہ کے مشرکین کو کہ ہم طاقت والے ہیں۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ کے دوران جو ہے کافروں کے مقابلے میں اکڑ کر چلو۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ راستے میں تم چل رہے ہو، ادھر سے کافر آ رہے ہو، اس کا راستہ تنگ کرو، اس کو فکر مند کرو کہ مسلمان جو ہے میرے مقابلے میں طاقتور ہے، کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے تو کافروں کے دنوں میں قیامت تک جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے۔ ہمیں اس قرآن کی اس بات پر نہیں یقین آتا۔ اللہ تو ہر وقت جو ہے ہماری مدد کر رہا ہے۔ 2 فرشتے اللہ نے ہر شخص کے پاس ساتھ رکھے، آگے پیچھے۔ حادثہ ہوتا کہتے ہیں جی فلاں شخص ہے اس کو خراش تک نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ یہ اللہ کے محافظ فرشتے جو ہیں ان کو جو ہے انہوں نے حفاظت کی۔ انہوں نے ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ رب کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی، رب کے حکم کے بغیر کسی کی زندگی بڑھ نہیں سکتی، رب کے حکم کے بغیر کسی کو تو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، رب کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی آسانی نہیں مل سکتی۔ پورا کنٹرول جو ہے، ایک پتا بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہمارا ایمان کچھ اور ہی ہوتا۔ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ، میرے دشمنوں کافروں یہودیوں عیسائیوں کمیونسٹوں سے مت ڈرو، منافقین سے نہ ڈرو، وَخَافُونِي، اور ڈرو مجھ سے ڈرو، میں ساری طاقتوں کا مالک ہوں، سب فیصلے کائنات کے میں کرتا ہوں، تمہاری زندگی موت میرے قبضے میں ہے، اس لیے میری نافرمانی سے ڈرو، کافروں کی نافرمانی سے نہ ڈرو، ان کو سپر پاور نہ جو ہے بناؤ۔ افغانستان پر یہ لگار جب کی ہے امریکہ اور اس کے بدماشوں نے، تو ہمارے ٹی وی پر ہر عورت ہر مرد جو ہے یہی گیت گا رہا تھا کہ جی بس یہ امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے صفت بیان کی ہے منافقین کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کافروں کی طرف سے کوئی گردش نہ آ جائے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ میں بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے میں اپنا حافظہ جو ہے وہ میرا کمزور ہو گیا، ورنہ مجھے ساری آیتیں جو ہے بہت آیتیں یاد تھیں۔ مجھے اسٹوڈنٹ پوچھا کرتے تھے سر آپ حافظ قرآن ہیں؟ میں کہتا نہیں، وہ بڑے حیران ہوتے کہ حافظ قرآن بھی نہیں کر رہا، آیتیں بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کا فضل تھا۔ ترجمے کی بنیاد پر جو ہے میں 60 سال سے جو ہے یہ قرآن پاک کے ترجمے کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے۔ ترجمے کی وجہ سے جو ہے آج میں آج بھی جو ہے لقمہ دے سکتا ہوں امام کو، صرف ترجمے کی وجہ سے، کیونکہ امام جو ہے جملہ غلط بنا رہا ہے، صحیح جملہ یہ ہے، تو حافظ قرآن تو میں نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے
وہ کہتا ہے کہ ولا تخافوہم، میرے دشمنوں سے، کافروں سے مت ڈرو، ان کے اختیار میں تمہارا کوئی نقصان نفع نہیں ہے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے۔ یہ ہے حقیقت، یہ حقیقت ہے جو انسان صرف اللہ سے ڈر گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کتنی عظیم بات ہے کہ جو رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، جس سے رزلٹ ایک اعلیٰ نمبر لینے والا بچہ جو ہے وہ بھی جب رزلٹ جو ہے گزٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو ایک دفعہ اس کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں فیل ہی نہ ہو جاؤں۔ تو قیامت کے دن جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے سامنے کھڑا ہونے سے، قیامت کے دن اللہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو 2 جنت دے گا، دگنی جنت عطا کرے گا۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کر لو، اس ڈر اور خوف سے دل پاک ہو جائیں گے، خیالات پاک ہو جائیں گے، برائیاں دل و دماغ سے دور بھاگ جائیں گی، اور رب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر محبت کرے گا۔ اور رب کے فرشتے، قرآن کہتا ہے کہ مومنین کی بخشش کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ مومنین کتنے خوش نصیب ہیں جن کے گناہوں کی معافی کے لیے آسمان کے پاکیزہ جو ہے فرشتے دعائیں کریں۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے گناہوں کی معافی کے لیے فرشتے دعا کریں رب سے کہ اللہ ان کے گناہ، مومنین کے گناہ معاف کر دے۔ میں قرآن کے حوالے سے، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے میری آیتیں بھی جو ہے وہ اب جو ہے نہیں یاد رہتی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے پورا جسم جو ہے کمزور ہو چکا ہے اور یادداشت بھی کمزور ہو چکی ہے، قدرتی بات ہے۔ ورنہ بڑا مزہ آتا تھا جب میرا صلاحیت تھی، اللہ کا فضل تھا۔ میں کہتا ہوں، یقین کریں، میں کہتا ہوں کہ لڑکے مجھ سے سوال کرتے سر آپ جو ہے اتنی آیتیں پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہے؟ میں نے کہتا نہیں، میں حافظ قرآن ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ترجمے کی وجہ سے میں جو ہے مجھے یہ آیتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ جب میں پڑھی جاتی ہے تو میں کہیں کوئی غلطی کرتا ہے امام تو میں ترجمہ کی بنیاد پر میں اس کو رکمہ دیتا ہوں کہ یہاں لفظ یہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ استقولو، جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للمومنین، واسے حقیقی ایمان والوں کے، علیہم، کیا ہرگز نہیں، یکفی، کافی ہوگا، کم، آپ کو، این یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف، 3000 کے، من الملائکۃ، حقیقی فرشتوں میں سے، منزلین، اتارے جانے والے۔ پریشانی مومنین کی اللہ نے دور کر دی کہ اگر 300 منافق نکل گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں 3000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیوں نہیں کافی ہوگا؟ بلا کے معنی کیوں نہیں، یہ یکفی کا جواب ہے، نہیں یکفی کا جواب ہے، سوالیہ جملہ یہ، کیا ہرگز نہیں کافی ہوگا؟ اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں کافی ہوگا اللہ؟ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صبر کرو، وتتقوا، تم پرہیزگار بن جاؤ، اپنا ایمان خالص، اپنا عمل خالص، اپنا یقین خالص، اللہ پر بھروسہ، توکل خالص کر لو، اپنے اعمال خالص کر لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہر مدد ملے گی، ہر کامیابی تمہیں ملے گی۔ وَيَأْتُوكُمْ، اور آئیں وہ اگر تمہارے پاس، من فورہم، اپنی تیزی سے، فوراً کے بڑی جلدی، تیزی سے، حاضہ، اس سے بھی، اگر وہ بڑی تیز رفتاری سے آپ پر حملہ آور ہو جائیں،
تو یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسۃ ساتھ 5 کے آلاف ہزار ساتھ 5,000 کے من الملائکۃ حقیقی فرشتوں میں سے مصومین نشان لگانے والے فرشتے نشانے لگا لگا کر جو ہے ان کو ماریں گے کافروں کو. فرشتوں کا کوئی نشانہ جو ہے وہ خطا نہیں جائے گا. ان کا ہر نشانہ جو ہے ہر کافر کے منافق کے خلاف مشرک کے خلاف بالکل ٹھیک جو ہے وہ جگہ پہ لگے گا. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے الا بشرا مگر خوشخبری. یہ فرشتوں کی آمد کی خوشخبری اللہ نے تمہارے لیے دی ہے تاکہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے, حوصلہ مند رہو. 300 منافق جانے کا غم نہ رہے تمہارے دل میں. 300 منافق اگر چلے گئے ہیں 3,000 فرشتے آ گئے ہیں اور 5,000 کی بھی خوشخبری آ گئی ہے. تمہیں تسکین ملے, حوصلہ ملے, مطمئن ہو جاؤ, پرسکون ہو جاؤ. فرمایا وما جعلہ اللہ نہیں بنایا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے الا بشرا مگر خوشخبری لکم واسطے تمہارے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بہی ساتھ اس خوشخبری کے. یہ فرشتوں کی خوشخبری جو ہے یہ تمہارے اطمینان کے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم گھروں میں جا کر سو جاؤ اور فرشتے لڑیں گے. نہیں, لڑنا تم نہیں ہے, فرشتوں نے تمہاری مدد کرنی ہے. میں ان کافروں مشرکوں کو تمہارے ہاتھوں ذلیل و خوار کرواؤں گا, ان کی گردنیں تمہارے ہاتھوں کٹواؤں گا. یہ خوشخبری جو خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی. باقی یہ نہیں ہے کہ جہاد چھوڑ کر گھروں میں چلے جاؤ, نہیں. آگے فرمایا ومن نصر اور نہیں ہے حقیقی اللہ مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے. یاد رکھو حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. انسان کے پاس جو اسلحہ ہے, جو سواریاں ہیں, گھوڑے ہیں, ٹینک ہے, ہوائی جہاز ہیں, یہ اللہ کے حکم سے جو ہے انسان کی مدد کر رہے ہیں. ان میں انسان جو ہے اس کی کوئی خوبی نہیں ہے. یہ جب چاہیں اللہ کے حکم سے مدد نہ کریں اور جب چاہیں جو مدد کر دیں. فرمایا کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. تیر و تلوار کے اندر جو ہے جو قوت ہے, طاقت ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کا ہلاک کرنا دشمن کو, کافر کو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دیکھیں نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وسیع آگ جلا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر ان کو ڈال کر ان کو جلا دو. اب اللہ نے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا آگ میں, اللہ نے فوراً حکم کو دیا آگ کو, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ میرے ابراہیم خلیل پر ٹھنڈی ہو جائے, اور زیادہ ٹھنڈی میں نہیں, سلامتی والی ہو جائے, کہ ان کو سردی لگنا شروع ہو جائے, ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے. ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں, اسماعیل اللہ کے پیغمبر ہیں. جس طرح آگ کے اندر جو ہے طاقت جو ہے اس کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے, اس طرح ابراہیم جو چھری چلا رہے ہیں بیٹے اسماعیل پیغمبر کی گردن پر, چھری کی صلاحیت بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ نے چھری کو حکم دے دیا, خبردار میرے اسماعیل پیغمبر کا ایک بال بھی نہیں کاٹ. کس طرح وہ کاٹ سکتی تھی؟ پیچھے حکم تو اللہ کا ہے. کائنات میں سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اللہ کا حکم ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا. چنانچہ چھری نے نہیں کاٹا, اور جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت کا مینڈا لے کر آئے, انہوں نے مینڈے کی گردن جو تھی اس کو لٹا کر چھری کے نیچے کر دیا, اسماعیل کے گردن کو نکال دیا چھری کے نیچے سے, تو مینڈے کی گردن پر فوراً چھری جو تھی اللہ کے حکم سے چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا. یہ قرآن پاک جو ہمیں واقعات بیان کرتا ہے, ان سے یہ نصیحت ہے. یہ اللہ کی طاقت و قوت, اس کے کنٹرول, اس کی حکمرانی کی
اس کے فیصلوں کی نشانیاں ہیں، یہ دلیلیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ پر جو ہے پوری طرح ایمان لائیں جس سے پیغمبر ایمان لائے تھے۔ فرمایا کہ ومن نصر، و نہیں ہے حقیقی مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے، اندہ کے معنی پاس، العزیز جو اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ کافروں کی تدبیروں کے خلاف اللہ تعالیٰ اتنا دانائی والا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسی تدبیر کر جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا۔ فرمایا یکتا، تاکہ وہ کاٹ دے طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں میں سے کافر جو کافر ہوئے، اللہ تمہارے ہاتھوں کافروں کا ایک حصہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک تعداد کٹوانا چاہتا ہے ان کی گردنیں، او یکبتہم، یا ان کو اوندا کر دے، ذلیل کر دے، فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائیں گھروں کو، خائبین، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر، شکست کھا کر۔ لیس لک، نہیں ہے واسطے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الامر، اس خاص کام سے، شیئن، کچھ بھی اختیار۔ جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے صحابہ کرام کو زخمی کیا، شہید کیا، ان کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے، جہنم سے بچ سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کرتا ہے، اس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ او یتوب علیہم، یا وہ توبہ قبول کر لے اوپر ان کے، جنہوں نے میرے نبی کو زخمی کیا، میرے نبی کے ماننے والوں کو زخمی کیا اور شہید کیا ہے۔ یہ میری مرضی ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں، مجھ سے وہ معافی مانگیں، توبہ کریں کہ یا اللہ غلطی ہوگی، بہت ظلم ہو گیا، پتہ نہیں تھا، معاف کر دے، میں معاف کر سکتا ہوں۔ او یعذبہم، یا وہ اللہ ان کو عذاب دے، یہ مرضی اللہ کی ہے۔ فإنہم، پس بے شک وہ ظالمون، ظالم ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے میرے نبی پر، میرے نبی کے صحابہ پر، ایمان والوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ کافروں نے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اختیار نہیں تھا ان کو، کہ ایمان والے امن سے رہ رہے تھے اور وہ مکہ سے آ کر جو ہے مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، الواس سے اللہ تعالیٰ کی ہے، ما فی السماوات، جو مخلوق بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو مخلوق بیچ زمینوں کے ہے، یغفر، وہ بخش دے گا، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جس کو چاہے گا گناہ گاروں میں سے بخش دے گا، اور گناہ گاروں میں سے جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ گناہ گاروں میں سے ہے کہ زیادتیاں ظلم کرنے والوں میں سے جن کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا، اور جن کو چاہے گا ان کو سزا دے دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔